کویشچن نمبر 22 ہے کہ اجزاء التفاعیل لا تترکب من الاحرف الا بواسطہ، کہ جو تفاعیل کے جو اجزاء ہیں لا تترکب وہ نہیں ملتے من الاحرف الا بواسطہ، وہ کہ احروف سے مل کر نہیں بنتے الا بواسطہ، مگر ان میں کوئی اس کا واسطہ ہوتا ہے، کوئی ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جتنے بھی تفاعیل ہیں وہ آپ بنائیں گے وہ حرف سے مل کر نہیں بنے گی، مگر کون کون سے حروف ہیں الا بواسطہ، لیکن ان میں ایک وسیلہ ہوگا، ایک واسطہ ہوگا جن سے وہ مل کر بنے گی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الاوتاد، الاسباب، الفواصل، کلھا صحیح۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ جتنی بھی تفعیلات آپ بنائیں گے وہ ساری کی ساری کچھ حروف سے مل کر بنیں گی۔ تو جن حروف سے وہ مل کر بنیں گی تفاعیلات، کوئی بھی آپ بنا لیں، فاعلۃ، فاعول، متفاعل، جتنی بھی یہ چیزیں بنائیں گے، تفعیلات بنائیں گے کسی شعر کے وزن کے لیے، بحر کے لیے، تو کہتے ہیں یہ جتنی بھی تفاعیلات ہیں، تفعیل کے جو اجزاء ہیں وہ حرف سے مل کر نہیں بنیں گے، لیکن ان کے اندر جو واسطہ ہوگا کیا ہوگا؟ یا تو وہ اوتاد ہوں گے، وہی وتد مفروق اور وتد مجموع، اور اسباب سبب ثقیف ہوگا یا سبب خفیف، الفواصل فاصلہ صغریٰ یا کبریٰ کی یہ دونوں اس کی جمع لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان واسطوں کا، ان وسیلوں کا، کہ وہ اس میں اوتاد بھی آئیں گے وہ حروف، اسباب بھی اور فواصل بھی۔ تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ تو یہ آپشن اس کا 4 جو ہے کلھا صحیح، یہ درست ہوگا کہ جو بھی تفعیلات جو ہیں اس کے اجزاء جو بنیں گے، بنائے جائیں گے، ان کے اندر جو واسطہ، جو وسیلہ ہوگا، جس طریقے سے، جس پیٹرن پہ وہ بنیں گے، وہ اوتاد، اسباب اور فواصل سے مل کر بنیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کا آپشن کلھا صحیح یہ کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے 22، اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرک و ساکن او متحرکان مثل لم آرا یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، جب بحور کی تفعیلات میں حرفانی دو حرف ہوں، متحرک و ساکن، یا ایک متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، او متحرکان، یا دونوں متحرک ہوں، مثال کے طور پہ لم، جیسے لم ہے، دو حرفی ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، اور اس کے بعد ہے آرا، پہلا متحرک دوسرا بھی متحرک ہے، دونوں متحرک ہیں، تو یسمى انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو علم العروض میں جب دو حرف متحرک یا ساکن یا دونوں متحرک ہوں تو ان کو سبب کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، السبب۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 24 ہے کہ اذا کان فی تفعیلات البحور ثلاثۃ احرف متحرکان و ساکن، او متحرک و ساکن و متحرک مثل علی ظہر یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، کہ جب بحور کی تفعیلات میں 3 حروف ہوں، دو متحرکان و ساکن، پہلے دو متحرک ہوں ایک ساکن ہو، یا متحرک و ساکن و متحرک، پہلا متحرک دوسرا ساکن پھر تیسرا متحرک، مثال کے طور پہ علی اور ظہری، تو یسمى، تو یہ کس کی اگزامپل ہوگی؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر یہ الوتد، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ وتد کہلاتا ہے، کہ جب بھی بحور کی تفعیلات میں 3 حرف ہوں گے، چاہے اس کے 2 پہلے متحرک ہوں ایک ساکن ہو، یا پہلا اور تیسرا متحرک ہو درمیان میں ساکن ہو، تو یہ چیز وتد کہلاتی ہے، یا یہ عمل وتد کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 25 ہے کہ اذا کان فی تفعیلات البحور اربعۃ، کہ او 5 احرف مثل جبل سمکۃ یسمى، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور، جب بحور کی تفعیلات میں 4 حرف ہوں، او 5 یا 5 ہوں،
مثال کے طور پہ جیسا جابالن ساماکتن یسمہ، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے فاصلہ، یہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے معنی السبب لغت الحبل الذی ضربت بالخیمہ وله، کہ معنی السبب، سبب کا معنی لغت میں الحبل، رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے خیمے کو باندھا جاتا ہے، وله تو اس کی کہتے ہیں قسمانی ثلاثۃ اقسام اربعۃ اقسام لا احد منها۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سبب لغت میں رسی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے خیمے کو باندھا جاتا ہے، تو اس سبب کی اب پوچھ رہے ہیں کہ سبب کی کتنی اقسام ہیں؟ قسمانی 2 ہیں، ثلاثۃ اقسام، اربعۃ اقسام یا کہ لا احد منها۔ تو سبب کی ہم نے جو اسٹڈی کی چیزیں اس میں 2 اقسام بیان کی ہیں، یا تو سبب ثقیف ہوگا یا سبب ثقیل ہوگا یا خفیف ہوگا، جی خفیف ہوگا یا ثقیل ہوگا، تو اس کی پھر 2 اقسام ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہمارے پاس فرسٹ ہوگا کہ قسمانی، کہ والا ہو قسمان 2 اقسام ہیں، سبب ثقیل اور سبب خفیف، تو فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا جی۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر ہمارے پاس 27 ہے کہ معنی الوتد لغت الحب خشبہ، کہ لغت میں وتد کا معنی لکڑی ہے جس کے ذریعے، وہی ڈیفینیشن ہے جو پہلے ہم نے اسٹڈی کی، کہ جس کے ذریعے زمین میں ایک لکڑی جو ہے وہ لگائی جائے اور اس میں رسی باندھی جاتی ہے خیمے کی، تو اس کی کتنی اقسام ہیں وتد کی؟ وہی چیزیں ہیں، قسم واحد، قسمانی، ثلاثۃ اقسام، اربعۃ اقسام۔ تو وتد کی بھی 2 اقسام ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، کہ ایک تو وتد مفروق ہوگا یا وتد مجموع، یا وتد مجموع اور دوسرا وتد مفروق۔ تو وتد سے مراد وہ لکڑی ہے جو زمین میں لگائی جائے اور اس کے ساتھ خیمے کی رسیوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو وتد کی اب پوچھ رہے ہیں کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو وتد کی 2 اقسام ہیں، تو سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ لہو قسمان، کہ اس کی 2 اقسام ہیں، اولاً وتد مجموع و ثانیاً وتد مفروق، تو یہ 2 اقسام اس کی آپ بیان کریں گے وتد کی۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن ہے 28 ہے کہ معنی الفواصل لغت حبال طویلۃ، یہ لمبی رسی ہے۔ فواصل کا معنی لغت میں لمبی رسی کو کہتے ہیں۔ یضرب منها الحبل امام البیت وحبله وراءه یمسکن من الریح وله، جی کہتے ہیں کہ فواصل سے مراد وہ طویل رسی ہے جس کے ذریعے خیمے کو سامنے سے باندھا جاتا ہے، اور اسی طرح وحبل وراءہ، اور وہ رسی ہے جس کو خیمے پیچھے سے باندھا جاتا ہے تاکہ ہوا جو ہے وہ اس کو خیمے کو نہ گرا سکے۔ تو اس کی بھی وہی اقسام پوچھی جا رہی ہیں کہ والا ہو، فواصل کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کی بھی ہم نے جانا کہ 2 اقسام ہیں، یا تو فاصلہ صغریٰ ہوگا یا فاصلہ کبریٰ ہوگا، کہ 4 حرفی کلمہ ہوگا تو 3 پہلے متحرک، چوتھا ساکن، یا 5 حرفی کلمہ ہوگا تو اس میں پہلے 4 جو ہے متحرک ہوں گے، 5واں جو ہے وہ ساکن ہوگا، تو فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ، تو اس کی بھی 2 اقسام ہیں فواصل کی بھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے 29 ہے کہ اذا کان فی تفاعیل متحرک بعدہ ساکن مثل قد یسمى، کہ فی تفاعیل جب تفعیلات میں متحرک بعدہ ساکن، جب 2 حرفی کلمہ ہو، پہلا متحرک ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کر رہے تھے کویسچن نمبر 29 کی، کہ جب تفاعیل میں پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو جیسے کہ قد ہے تو یسمہ اسے سبب خفیف کہا جاتا ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد اذا کان فی التفاعیل متحرکان مثل بکا یسمى، کہ جب تفاعیل میں متحرکان 2 حرف متحرک ہوں گے، مثل بی، جیسے کہ بی کا یہ لفظ ہے، با کے نیچے بھی زیر ہے،
کسرہ ہے اور کاف پہ فتحہ ہے تو اسے سبب ثقیل کہیں گے، اسے سبب ثقیل کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو سبب کا تعلق جو ہے وہ 2 حرف سے ہے، اگر دونوں متحرک ہوں گے تو سبب ثقیل کہلائے گا، اور اگر فرسٹ متحرک دوسرا ساکن تو پھر یہ سبب خفیف۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 31 ہے کہ اذا کان فی التفاعیل متحرکان بعدہما ساکن مثل بکم یسمى، کہ جب تفاعیل میں متحرکان بعدہما ساکن مثل بکم، کہ جب تفاعیل میں متحرکان 2 حروف جو متحرک ہوں بعدہما ساکن، ان دونوں کے بعد تیسرا حرف ساکن ہو تو یسمى یہ کہلاتا ہے سبب خفیف، سبب ثقیل یا کہ وطد مجموع۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ وطد مجموع کہلاتا ہے۔ اور اذا کان فی التفاعیل متحرکان بینہما ساکن مثل قام یسمى، اذا کان فی تفاعیل جب تفاعیل میں 2 متحرک حروف ہوں بینہما ساکن اور دونوں متحرک کے درمیان ایک ساکن ہو، مثل قام جیسے کہ لفظ ہے ایک قام تو یسمى یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سبب خفیف کہلائے گا، یہ وطد مفروع کہلائے گا۔ تو 3 حرفی ہے اور پہلا بھی متحرک تیسرا بھی متحرک، درمیان میں جو آئے گا یہ ساکن ہے تو یہ وطد مفروع کہلاتا ہے، جیسے ظاہری، کیفا، کام، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے یہ وطد مفروع کی اگزامپل ہوں گے۔